لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. السلام علیکم۔ چینل اسلامک آئی کیو کی طرف سے حج سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ آج ہم سرکاری سکیم 2023 کے تحت تمام حاجی کیمپس کی زیر نگرانی پاکستان کے تمام اضلاع اور تحصیلوں کا مکمل تربیتی شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہر ایک ریجن کا تربیتی شیڈول اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا۔ تمام ناظرین اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے اپنے تربیتی شیڈول جو بھی آپ کا جس دن بنتا ہے اس کے مطابق اس کو لکھ لیں اور پھر اس تربیتی شیڈول میں ضرور حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ ہم اس میں آپ کو تربیتی شیڈول سے آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں وہاں پہ سیکھ سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں آپ وہاں ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ چیزیں بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ حجاج کی تربیت کے لیے عید کے بعد یہ شیڈول شروع ہو جائے گا۔ ہم نے عازمین حج کی آسانی کے لیے سرکاری حج سکیم کے تحت حاجی کیمپ کی زیر نگرانی پورے پاکستان کے جو شیڈول ہیں وہ اس ویڈیو میں شیئر کیے ہیں۔ منسٹری کی جانب سے آپ کو تربیت کی تاریخ اور مقام کے بارے میں میسج اور خطوط وغیرہ آ جائیں گے، اس کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ میسج بھی آ جائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھی منسٹری کی طرف سے آگاہ کر دیا جائے۔ اگر کسی حاجی کو میسج نہیں آتا تو متعلقہ حاجی کیمپ سے دن، تاریخ اور مقام کا معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں جاری کردہ شیڈول کے مطابق آپ خود بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی آپ کو روکے گا نہیں ہے۔ تربیت کے لیے جاتے وقت اپنا کمپیوٹرائز تصویر والی رسید لازمی ساتھ لے جائیں جو اپنے بینک میں جمع کروائی تھی، جس کے تحت آپ نے اپلیکیشن بینک میں اپنی جمع کروائی تھی، وہ آپ ساتھ لے جائیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے اس کی اپلیکیشن وہاں دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہنچ پر آپ اپنی حاضری لازمی لگوائیں، کیونکہ جب آپ حاضری لگائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس میں شرکت کی ہے۔ شروع سے آخر تک شرکت کریں، تمام سیشن کو اٹینڈ کریں، اس میں جو بھی چیزیں ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، حج کے مناسک ہیں اور اس کے جو فرائض ہیں وہ سارے وہاں پہ سیکھیں۔ وہاں پہ علماء کرام بھی ہوتے ہیں، ان سے آپ سوالات جوابات بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چیز اہم ہے کہ غیر حاضر عازمین کو حج کے لیے نااہل بھی کرا دیا جا سکتا ہے۔ یہ منسٹری کی صوابدید ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے سکتی ہے۔ حجاج کی زیادہ تعداد کی وجہ سے جن شہروں میں ایک سے زیادہ زائد دن رکھے گئے ہیں، ان میں کم از کم کسی ایک دن تربیتی سیشن میں لازمی شرکت کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے شیڈول کے مطابق تربیت سیشن میں اٹینڈ کریں۔ اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں اور آپ کا تربیتی شیڈول کسی اور شہر میں ہے تو آپ اپنے موجودہ شہر میں ہی اس شہر کے پروگرام کے مطابق تربیتی مراکز میں جا سکتے ہیں۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کے علاوہ سے ایک امپارٹنٹ بات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب پاکستان پہنچیں تو متعلقہ حاجی کیمپ میں تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی علیحدہ سے شیڈول جاری نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا جو شیڈول ہے وہ آن ارائیول ہی بنے گا۔ نیکسٹ اس میں ایک چیز ہے کہ حاجی کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تربیتی پروگرام اٹینڈ کریں، ہاں وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری۔ آپ حج کی سفر کے تمام ارکان کی ادائیگی آسانی ہونی چاہیے، آپ کو تمام ارکان کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنی پیسہ لگا کے اتنے معاملات کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو حج کے تمام مناسک، اس کی ادائیگی، اس کے فرائض، اس کے جو بھی آپ کو چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ وہ علم کس سے آئے گا؟ وہ ایک تربیتی سیشن سے آئے گا، جس کے لیے گورنمنٹ کی تربیتی سیکشن ہے، اور غیر سرکاری طور پہ بھی مختلف جگہ پہ مختلف دینی جماعتیں، مختلف مساجد میں بھی اس کے سیشن وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان میں بھی شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی ایک ہی گروپ کے ممبر کا تربیتی تاریخ الگ الگ ہو تو پریشان نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الگ ڈریس ہونے کی وجہ سے تاریخ میں تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ گروپ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ چاہے تو ایک ساتھ تربیتی پروگرام اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ گروپ کے تمام ممبرز کا تربیتی سیشن اٹینڈ کرنا لازم ہے، صرف یہ نہیں کہ گروپ لیڈر ہی اور خواتین گروپ لیڈر ہی کے لیے لازمی ہے، بلکہ خواتین کے لیے بھی لازمی ہے۔ فلائٹ آپریشن شروع ہونے سے بعد بھی تمام حاجی کیمپ میں روزانہ کی بنیاد پر تربیت کا عمل جاری رہتا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ہونا کہ فلائٹ آپریشن شروع ہو گیا تو اب ہم تربیت نہیں کر سکتے، آپ دوبارہ تربیت لے سکتے ہیں۔ یہ حاجی کیمپ آپ کے حاجی پہ
ڈپارچر سے پہلے تک تمام حاجی کیمپ ایکٹیو رہتے ہیں، وہاں آپ کو بنیادی سہولیات وہاں پہ بناتی انفارمیشن دینے کے لیے ان کا عملہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر آپ کا ایک سیشن سے آپ کی مکمل تیاری نہیں ہوتی تو مناسب ہے کہ آپ بار بار اس کی ٹریننگ لے لیں۔ ٹریننگ کے آخر میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے ہم سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے، جو اکثر کافی میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ ضرور اس میں شرکت کریں اور آپ کے جو متعلقہ سوال ہیں وہ بھی وہاں پہ علماء کرام سے پوچھیں، اس کے بارے میں اپنی رائے لیں، اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں اور حج کی تمام چیزوں کو آپ وہاں ضرور سیکھیں۔ اب جی ہم پاکستان کے جو تمام شہر ہیں ان کے تحصیلوں کا اضلاع کے جو آپ کو نا ریجن وائز شیڈول یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے کے پی کی اور ٹرائبل ایریا کا ریجن۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے شہر ہیں، بنو ہے، لور دیر ہے، شانگلہ ہے، سوات ہے، کڑک ہے، سوابی ہے، کوہاٹ ہے، نوشہرہ ہے، اپر دیر، چترال، پشاور، یہ تمام کا شیڈول دے دی ہے کیونکہ پشاور جو کیونکہ ان کا کیا دارالخلافہ ہے، یہاں پہ 3 دن کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے۔ حج کمپلیکس فیز 7 حیات آباد میں ان کا یہ سیکشن ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک چیز بتاتا چلوں، یہ تمام سیشن صبح 9 بجے شروع ہوں گے، 9 سے لے کے ان کا کو ٹائمنگ ہوگی 4-5 گھنٹے کا، 1-2 بجے تک یہ سیشن رہیں گے۔ تو آپ اس میں اپنے ضلع کے مطابق آپ اس کو چیک کر لیں، اس ویڈیو کو دیکھ لیں، پاس کر لیں اور اپنا جو شیڈول ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر کے اس سیشن میں ضرور شرکت کریں۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ جو پروونس آتا ہے وہ پنجاب کا ہے۔ پنجاب کے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مین سٹی ہیں، جنگ ہو گیا، گجرات، شیخوپورہ، گجرانوالا، پاک پتن، سیالکوٹ، فیصل آباد، قصور، ناروال، سرگودا، پتوکی، اس طرح حافظ آباد، گوجرا، ساہیوال، یہ سارے شہر آ رہے ہیں۔ لاہور اینڈ میں جا کے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لاہور میں سیشن کافی دن رہے گا، یعنی 4 مئی سے لے کے 17 مئی تک رہے گا، اور یہ الحمرہ ہال 1 اور 2 میں ہوگا۔ تو جو لوگ لاہور کے بلانگنگز ہیں یا نیئر ٹو ہیں وہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو آتا ہے آزاد جموں کشمیر اور پوٹوہار ریجن۔ اس میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علاقے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اس میں ڈیرہ اسماعیل ہاں آ رہا ہے، راولپنڈی آ رہا ہے، مین ہمارا جو سٹی ہے، مظفر آباد آ رہا ہے، خوشاب آ رہا ہے، ایبٹ آباد آ رہا ہے، ہری پور، اس کے بعد میر پور آزاد جموں کشمیر آ رہا ہے، اٹک آ رہا ہے، اس کے بعد داسو کوستان کا بھی اس میں شیڈول بنا ہوا ہے۔ یہ تمام سیشن بھی صبح 9 بجے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ آپ اس کے مطابق آپ اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ راولپنڈی کے لیے کہوٹا کلب، راولپنڈی روڈ کہوٹا پہ ان کا تربیتی شیڈول ہے، یہاں پہ آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ نیکسٹ ہمارا جو آ رہا ہے وہ سندھ اپر کا آ رہا ہے۔ سندھ اپر کے جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں خیرپور، میر ہے، سکھر ہے، لاڑکانہ ہے، جیکو آباد ہے، شکارپور ہے، گوٹکی ہے، کشمور ہے، سکھر میں اس میں ہمارے پاس 2-3 جگہ پہ انہوں نے بتایا گیا ہے۔ ایک آڈیٹوریم ہال ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بوائز اسکول کا، پنو عقل میں ہے، اور دوسرا سکھر کے جو پنو عقل کا جو ہے نا سکھر کا دے دیا ہوا ہے، پر روہرو اور سلیفٹ کا جو اضلاع ہے ان کے لیے سکھر کا شو کر دیا ہوا ہے انہوں نے، جبکہ سکھر کا علیحدہ سے ہے حج کمپلیکس نیئر رائن ایئرپورٹ روڈ سکھر، اس پہ 2 دن سیشن ہے۔ یعنی جو بگ سٹی، جو بڑا سٹی ہے، لائک جسے ہم دارالخلافہ کہتے ہیں کسی سٹی کا، وہاں پہ انہوں نے 2-3 سیشن رکھے ہیں، جیسے ادھر سکھر میں 2 دن رکھے ہیں، 8 مئی کو اور ایک 9 مئی کو۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹریننگ شیڈول آتا ہے وہ کراچی کا آتا ہے۔ کراچی کو بھی کافی سیکٹر میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کراچی سینٹرل ہے، کراچی ایسٹ ہے، کراچی ویسٹ ہے، کراچی کرنگی ہے، کراچی ساؤتھ ہے، کراچی ملیر ہے، اور کراچی ملیر ہے۔ اس کے علاوہ فقہ جعفریہ کے لیے بھی یہاں پہ 15 مئی کو ایک سیشن رکھا گیا ہے، تو یہ سیشن بھی 9 بجے ہی سٹارٹ ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آ جاتا ہے انٹیریل سندھ لور کا آ جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس حیدرآباد ہے، بڑا شہر شمار ہوتا ہے، جام شورو ہے، حیدرآباد میں 2 دن ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ٹنڈو اللہ یار ہے، سانگڑ ہے، میر پور خاص ہے، بدین ہے، تندو محمد خان ہے، تھٹا سجاول، یہاں پہ بھی ہمارا سیشن ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب آ جاتا ہے۔ ساؤتھ پنجاب میں ملتان ایک بڑا سٹی ہے، رحیم یار ہاں، ڈی جی ہاں، فورٹ عباس، بہاولپور، لودھرا،
وہاڑی، مظفر گڑھ، اس کے بعد میلسی میں اس میں ہمارے پاس کافی سیشن آتا ہے۔ ملتان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بڑا سٹی ہوگا اس میں زیادہ دن ہوگا، ملتان میں یہ 3 دن ہوگا، تو یہ سیشن بھی صبح 9 بجے آرٹس کونسل ملتان میں سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو اس حجاج کرام یہ اپنا ڈیٹ اور ٹائم اس کو اسپیشلی نوٹ کر لیں اور وینیوز اسپیشلی دیکھ لیں، اس کے مطابق اس تربیتی سیشن میں ضرور شرکت کریں۔ آپ کی اٹینڈنس بہت لازمی ہے، ویسے بھی آپ کے لیے یہ بڑا فائدہ مند اور سود مند ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ میں آتا ہے، جو ہمارا جو ٹریننگ شیڈول ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان کا ہے۔ اس میں ہمارا سب سے ان کا دارالخلاف ہے جو کوئٹہ، اس کے لیے 3 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ کے علاوہ ہمارے پاس ادھر پشین ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، قلعہ عبداللہ ہے، موسیٰ ہیل ہے، اس کے بعد اس میں پنجگور ہے، اور لوڑا دائی، اگوادر، اس میں ہمارے پاس سیشن ہے، خزدار ہے، قلات ہے، مستنگ ہے۔ زیارات کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ لاسٹ سیشن ہے 14 مئی کو مرکزی جامعہ مسجد زیارات میں جو ہے نا سیشن ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیٹ ہے اور ٹائم چیک کر لیں، اپنی ڈسٹرکٹ چیک کر لیں، اس کے علاوہ اپنا وینیو جو جگہ ہے وہ چیک کر لیں، اس پہ یہ سیشن ہو رہے ہیں۔ میری تمام حجاج جو جا رہے ہیں اپنا حجاج کے لیے، ان سے یہ گزارش ہے ان ٹریننگ سیشن میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، تمام مناسک کی مکمل تربیت لے کے ہی آپ حج کے لیے روانہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سی انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ کے جو کویشچنز ہیں، وہ جو معاملات ہیں، وہ بھی کافی حد تک اس میں انشاءاللہ ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اسی طرح آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو حج کے متعلقہ ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔